ہے. رخصتی پہ دیکھا تم نے باپ کو روتے ہوئے؟ دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا ہوگا. اتنا روتا ہے باپ بیٹی کی رخصتی پہ کہ وہ بیٹی کے جنازے پہ اتنا نہیں روتا. کیوں جانتے ہو؟ اس کے جنازے پہ صبر ہوتا ہے کہ یہ ختم، انتقال ہوا، لیکن رخصتی پہ نہ صبر نہیں ہوتا. ایک خیال رہ رہ کے صبر رلاتا ہے. میں نے بیٹی کو چٹنی کھلائی مگر عزت سے کھلائی تھی. میں نے بیٹی کو ایک ہی جوڑی میں کپڑے میں سال گزروایا، لیکن کبھی بیٹی پہ داغ نہیں لگنے دیا. آج پرائے گھر جا رہی ہے، خدا جانے گھی روٹی ملے گی عزت سے ملے گی کہ ذلت سے ملے گی. یہ سوچ کے باپ رو دیتا ہے کل میری بیٹی کا کیسا گزرے گا. یہ میں مزدوری کر کے 150 روپے لاتا تھا، یہ دوڑ کے ایسے آتی تھی جیسے شہزادیاں دوڑ کے آتی ہیں. کل خدا جانے شوہر لاکھ لائے گا تو میری بیٹی کو عزت سے آواز بھی دے گا کہ نہیں دے گا. یہ سوچ کے باپ رویا کرتے ہیں، یہ سوچ کے باپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹی کی زندگی سکھ میں گزرے، لیکن ہوتا کیا ہے کبھی کبھی یہ ہے کہ حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بیٹیاں غربت میں آ جاتی ہیں، بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر نقصانات آپ دیکھیں تو صحیح، جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں، بہن کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے، وہ بھائی کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے بھیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی جوان ہو گئی ہے اس لیے آئی تھی، خیال رکھنا خیال رکھنا. تو جو نکمے بھائی ہوتے ہیں بے غیرت، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں رشتہ تو بھی ڈھونڈ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں تیری بہن آئی تھی، غریب ہے یار، تو کیا کہہ رہا ہے؟ رشتہ ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہے. تو بھائی بڑی بڑے تکلفی سے کہہ دیتا ہے 1 لاکھ دے دیں گے، 2 لاکھ دے دیں گے، کام چل جائے گا. میں کہتا ہوں بے غیرت جیب میں رکھ اپنے 2 لاکھ کو. تیرے دروازے پہ جو بہن آئی تھی یہ رشتہ ڈھونڈنے نہیں آئی تھی، یہ بتانے نہیں آئی تھی کہ اسے رشتہ نہیں مل رہا ہے. رشتہ تو اس کی نظروں میں بھی کہیں تھے، لیکن کوئی 5 لاکھ مانگ رہا تھا، کوئی 8 لاکھ مانگ رہا تھا، کسی نے بلٹ مانگی تھی، کسی نے مرسیڈیز مانگی تھی. وہ اس لیے آئی تھی بھائی تجھے رب نے امیر بنایا ہے، مجھے غریب بنایا ہے، تجھے یاد دلا دوں تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، میری بیٹی بھی جوان ہے. تو 1 لاکھ 2 لاکھ دے کر کے اسے بھیک نہ دے. اگر انسانیت ہے اس سے کہہ دل توڑا نہ کر. اگر تیری بیٹی جوان ہے، بیٹا میرا بھی جوان ہے، پریشان مت ہو، تو پانی کا انتظام کر لے. بیٹے کو دولہا بنا کے میں لا رہا ہوں، خدا کی قسم تم اس طرح سے بہنوں کو راضی کر لو، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، کعبے والا بھی راضی ہو. وہی بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیغام مصطفیٰ، جشن غوث البرا، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا میسج ہے مفتی صاحب. پیار کریں گے انشاءاللہ بہنوں سے، عزت کریں گے ان کی، قدر کریں گے ان کی. بہن اس کا بدل نہیں ملے گا، حق بات، اس کا بدل نہیں ملے گا. ان گھروں میں دیکھو جن میں 8 بیٹے ہیں 1 بھی بیٹی نہیں، وہ گھر نہیں قبرستان لگتے. ان گھروں میں چلے جاؤ جن میں کوئی نہ ہو 1 بیٹی رہتی ہو، خدا کی قسم وہ باغ لگتا ہے. اور جانتے ہو اس رشتے کو بہن بیٹی، بڑی بات کہنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ جائیں اس بات سے کہ بہن بیٹی کتنی اہم ہوتی ہے، کتنی اہم ہوتی ہے. یہ جو 4 بیٹیوں پہ طلاق کا رواج ہے نا، اللہ ایسی مار مارے گا کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. منہ ٹیڑھا نہ کرنا اس کی رحمت پہ، منہ نہ بگاڑنا. ہم تو کھل کے کہتے ہیں یہ بات، جس گھر میں باپ کی میت پڑی ہو اور رونے کی آواز نہ آتی ہو، سمجھ لینا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. جس گھر کے اندر باپ کی میت ہو اور رونے کی آواز نہ آئے، سمجھ جانا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے. میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے ہیں. میں نسل اور رشتوں کی مخالفت نہیں، بتانا چاہتا ہوں باپ کا انتقال ہو، بیٹا 4 بار جنازہ چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے، لیکن ہم نے بیٹیوں کو 22 گھنٹے باپ کا جنازہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. بیٹھ جاتی ہیں تو بیٹھی رہتی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں. وہی بات، زندہ باد. اور ہم بیٹیوں کو مکمل تعلیم اس لیے نہیں دیتے، ایک سیدھا ستانا دیتے، اسے تو پرائے گھر جانا ہے. اور بیٹوں پہ اس لیے 10 لاکھ لگا دیتے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا. میرے بھائی
سن اور کان کھول کے سن، بیٹا اگر بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے تو بیٹی آخرت کا سہارا ہوتی ہے۔ کیا بات، تو بیٹے کو LLB BOMS MBBS IAS IPS کچھ بھی بنا لے، تیری مرضی ہے، ایک دن یہ نہیں کہے گا یہ میرے باپ کی مزدوری کا کمال ہے۔ اور بیٹی بھائی سے لپٹ کے روئی، کیوں؟ کہا کہ آج ان کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن، میری بیٹی ذرا رک کے تو بتا، جب تو گھر سے چلی تھی اپنے بھائی سے لپٹ کے روئی تھی، باپ سے لپٹ کے روئی تھی، چچا سے لپٹ کے روئی تھی، تجھ کو ان کا درد اتنا تھا کہ آدھا گھنٹے تک ان سے لپٹ کے روتی رہی۔ جب اس باپ کے لیے آدھا گھنٹہ روئی ہے تو اس باپ میں کون سے کانٹے ہیں جس کو تو 2 بار چائے دیتے ہوئے نکنکاتی ہے، گرم روٹی دیتے ہوئے تیرے لہجے بگڑ جاتے ہیں؟ کیا تم نے وہاں پریوار کا کھانا نہیں بنایا ہے؟ وہاں 12 لوگوں کا کھانا بناتی رکھی، یہاں 4 کا کھانا بناتے ہوئے تیرے ہاتھ دکھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری بہو کو، بیٹی کو عزت نہیں مل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جب تیری بیٹی سسرال جانے لگے اس سے اتنا کہہ، یہاں ماں باپ چھوڑ کے جا رہی ہے، غم نہ کرنا، تو ماں باپ تجھے وہاں مل جائیں گے، یہاں بھائی چھوڑے ہیں وہاں بھائی مل جائیں گے، جیسے ہم سے پیار کیا ہے ویسے ان سے پیار کرنا۔ خدا کی قسم تیری بیٹی کو آنے میں دیر ہو جاتی، اسے عزت ملنے میں دیر نہیں لگ سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، اصلاح معاشرہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بھائی بات زندہ باد مفتی صاحب۔ یہ سمجھا کے بھیجو نا بیٹی کو، بہت اچھا مفتی صاحب، لیکن چابی غلط بھری جا رہی ہے۔ کہہ رہا رو کیوں رہی ہے؟ 6 کلومیٹر ہی تو ہے، آنکھیں بھی کوئی نکالے، فون لگا دیے، چابی لگی ہے۔ صحیح بات بھائی، بڑے بڑے دھنا سیٹوں سے بیٹیاں نہیں پلی، 4 بگلنے والے کی اوقات کیا ہے بیٹی پال لے؟ بادشاہوں سے بیٹیاں نہیں پلی۔ بیٹیوں کے گزارے باپ کے گھر نہیں شوہر کے گھر ہوتے۔ کبھی یہ رائے دے کے ان کی زندگی برباد کرنے کی کوشش مت کرنا۔ رب نے شوہر کو جو پاور دی ہے نا، اسے پھانسی بھی دے دو گے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تیری بیٹی کا سب کچھ بگڑ جائے گا، سب کچھ بگڑ جائے گا۔ وہ ہم نے دیکھے ہیں، ایک دور تھا، آپ لوگوں نے وہ دور دیکھا ہوگا، ہمیں شاید کچھ یاد ہے کچھ نہیں ہے۔ وہاں خالد صاحب کل گزرے ہوئے دور میں کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی تھی نا تو 8 دن تک باپ گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ یہ غیرت ہوتی تھی، طلاق کے بعد نہیں نکلتا تھا، آج بھاگ جائے تو اگلے دن منہ دھو کے آ جاتا۔ حیا کا پانی مر گیا۔ بیٹی کو اگر طلاق ہو جاتی باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا۔ آج بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کچہری میں باپ کہتا نہیں رکھنی ہے جی طلاق دلواؤ، نہیں رکھنی ہے طلاق دلواؤ۔ یہ ہمدردی نہیں، یہ بیٹیوں کے ساتھ دشمنی ہے، یہ ان کے ساتھ ستم ہے۔ کتنے دن کھلا لے گا؟ 8 دن، کبھی تو مرے گا نا جی صحیح بات، مرے گا۔ 4 بیٹے بھی چھوڑے نا تو بھی 4 دن کھلا کے کہہ دیں گے کب تک تیرا بوجھ اٹھائے، پھر کس کے دروازے جائے گی؟ خدارا میاں بیوی کے جھگڑے میں آپ ٹانگ نہ اڑیں۔ ہاں اگر شوہر ستم کر رہا ہے تو بے شک اس کے پاس 1 منٹ کے لیے بیٹی مت چھوڑو، اس لیے کہ وہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے گھر کا پھینکا ہوا کچڑا نہیں ہے جسے ہم دوبارہ گھر میں نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کی بیٹی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے لے آؤ نکال کر کے، رب اس کے لیے کہیں اور رزق کا انتظام کرے گا، لیکن ناک کے لیے نہیں، شان کے لیے نہیں، قصابی اور پدھانی میں نہیں۔ تو جب یہ چابی بھری جاتی ہے نا تو پھر بیٹیاں بہو بن کے نہیں بم بن کے جاتی ہیں۔ جی جی صحیح بات، بم بن کے جاتی ہیں۔ چائے مانگے لے دولہا وہیں پھٹ جائیں گے۔ میرے باپ نے 10 لاکھ دیے تھے، چائے خود بنا کے پی، ہونا بھی یہی چاہیے 10 لاکھ والوں کے ساتھ۔ میں تو کہتا ہوں ان سے جوتیاں اٹھوائیں تاکہ اوقات پتہ چلے کہ تجھے بیٹی سے پیار نہیں، تجھے پیسے سے پیار تھا۔ صحیح بات ہے، بہت یہی ہونا بھی چاہیے ایسے کتوں کے ساتھ جی، بہت اچھا، جو بھیک مانگ کر کے پیسہ لیتے ہیں۔ جی جی بہت اچھا، مشکل ہو گیا جی، بہت اچھا بات، مشکل ہو گیا جینا۔ اچھی بات، مولوی 5000 مانگنے نکاح پہ تو کہہ رہا لکھا ہوا دکھا، اور تو جو 10 لاکھ روپے مانگ کے آیا بغیر۔ صحیح بات ہے،
وہ کیا تو لوہے محفوظ پہ پڑھ کے آیا؟ کنڈیشن دیکھو ہماری، حالات ہے. ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، پوری زندگی بیڈ نہیں خریدتے کیونکہ للہ کو جہیز میں ملے گا. ایک ہی موٹر سائیکل میں بیلڈنگ کرا کے چلا رہا، للہ کو نہیں ملے گی. ہاں صحیح بتا رہا ہوں. ایک کھاٹ کا پایا 3 بار ٹوٹا ہوگا، اس پہ پلاسٹک، اس پہ لوہا، کیلیں. کیوں؟ کہ نئی چارپائی آنے والی اگلے سال. اتنے بے حس لوگ ہیں، اور جنت میں جانے کی سب کی تمنا ہے، اور ہونی بھی چاہیے. میرے محبوب نے مانگا، فرمایا جب بھی مانگو رب سے جنت مانگا کرو. کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سبحان اللہ. اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے سب کو محبوب کے صدقے میں جنت عطا فرما. ہے نا؟ آمین. اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما. لیکن آسان طریقہ میں بتاؤں، مشکل ہے بہت جنت ملنا، لیکن آسان ایک ہے. کیا ہے؟ سنو بھائی، توجہ ہے سارے نوجوانوں کی. جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بھی سنیں، جن کے بچے جوان ہو گئے وہ بھی سنیں، جن کی ہو گئی ہے وہ بھلے کل بعد میں موبائل میں سن لینا. بہت غور سے. اگر جنت جانا چاہتے ہو تو اللہ نے اگر تمہیں تھوڑا بہت دیا ہے، ایک بیڈ اپنے پاس سے خرید لو. خرید سکتے؟ انشاءاللہ خرید سکتے. اگر نہیں خرید سکتا تو نکاح اجازت بھی نہیں ہوگی. نکاح نانو نفقہ ضروری ہے. قدرت ضروری. ہاں قدرت ہو اس پہ. بھکاریوں جو 10-10 لاکھ مانگتے ہو، پوچھتے ہو مولوی سے نکاح ہوا بھی ہے کہ نہیں. میں تو رجسٹرڈ بھکاری ہوں. صحیح بات. چھت دے، کھانا دے، کپڑا دے. ہوتا کیا؟ تو خالی اسٹرکچر بنا کر نا مکان کا تیار، فرنیچر بھی لڑکی والے بنوائیں گے. وہ پوچھ رہا نا، بتا دے بھائی کتنے، بھائی کتنے کی الماری، تو کہہ رہا اسے بھیج دو مستری کو، ناپ لیا گا اور وہی بنا دے گا. تو للہ پیدا کر کے محلے میں دے دیتے کسی کو کہ پال دیو. جتنا ہمارے بس کا تھا ہم نے کر لیا، جتنا تمہارے بس کا تم کر دو. بغیرت بھیج دیتے. حرام کی لت لگ گئی ہے کھانے کی. صحیح بات. میں ایسے لوگوں کو کتے سے بدتر مانتا ہوں، اس لیے کہ کتا پھینکا ہوا کھاتا ہے، یہ چھین کے کھا رہا ہے. جی یہ چھین کے کھا رہا ہے. جسے نہیں پتا تھا آج پتا چل گیا. میں بتا کے جا رہا ہوں، کسی کو مجبور نہ کرنا 10 لاکھ دینے کے لیے. تو میں نے کیا کہا؟ ایک بیڈ لے لو، چند پلیٹیں لے لو، کھانا بنانے کے برتن لے لو، ایک بستر لے لو، چند جوڑی کپڑے لے لو. خالی ہاتھ کسی کمزور کے گھر چلے جاؤ، چند عزت دار لوگوں کو ساتھ لو. 250-300 براتی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. 4 عزت دار لوگوں کو لو، ایک بڑے عالم کو لے کر کے چلے جاؤ، جا کے غریب کے دسترخوان پہ بسم اللہ کہہ کے بیٹھو، پانی پیو، نکاح کرو. کہ خالی ہاتھ بیٹی دے دے اور یہ بھی کہہ دے کہ تو صرف بیٹی نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس نے بیٹی دے دی ہے اس نے سب کچھ دے دیا ہے. اس کی بیٹی کو لے کے اپنے گھر کی عزت بنا لے. خدا کی قسم تو مر کے قبر میں بعد میں جائے گا، خدا تیری قبر کو جنت پہلے بنا ڈالے. بے شک. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، مفکر اسلام مفتی حماد رضا مراد آبادی، جشن غوث البراء و ایصال ثواب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. طیبہ زندہ باد. آسان کرو نکاح، آسان، اتنے آسان کر دو نکاح کہ بیٹیاں پھانسی لگانے پہ مجبور نہ ہو. اتنے آسان کر دو نکاح کہ بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور نہ ہو. اتنے آسان کر دو نکاح، بیٹی فخر سے غریب کی بھی ہو تو کہے رب کا شکر ہے اس نے غریب بنایا تو کیا ہوا، مجھے حضور کی امت میں پیدا کر دیا. اس بات پہ فخر کریں بیٹیاں. ایسا کر دو نکاح کو آسان. بہت اچھا ماشاءاللہ. لیکن برا نہ مانیے. کہہ دوں ایک بات ہو، برداشت کر لیں گے؟ کرو بھائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پتہ نہیں میری آپ کی ملاقات اب کب ہو، جی صحیح. لیکن اتنی دوا لے لو کہ آسانی سے بیماری قریب نہیں. توجہ ہے نا؟ معاف کیجئے گا، ہم میں نا نام و نمود بہت ہے، شہرت کے کام بہت ہے.
ہم تو رمضان میں بھی غریب کو زکات کا کپڑا دیتے ہیں کہ جو حق تھا اس کا اسے بھی کیمرے پہ دیتے ہیں. صحیح بتا, غریب کو اگر ہم زکات دے رہے ہیں نا وہ بھی کیمرے کے سامنے لا کے, اپنے آگے کا اٹھا کے نہیں دے رہا, وہ جو اس پہ واجب کیا گیا تھا وہ دے رہا تو وہ بھی کیمرے کے رکھ کے آگے رکھ کے دے رہا ہے نا. لوگ رمضان میں پوچھتے ہیں بہن کو زکات دے سکتے ہیں کہ نہیں, تکلیف ہوتی ہے. بہن زکات کے لیے رہ گئی تھی, بہن زکات کے لیے رہ گئی تھی, بہن کے حصے میں صرف زکات آنی تھی. بہن ہے تیری, خون ہے تیرا, زکات پوچھ رہا ہے, دے سکتے ہیں یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن مجھے تو غیرت اس بات پہ آتی ہے تو سوچ کیوں رہا ہے اسے زکات دینے کی. کیا تو اسے اپنے حصے کا آدھا اٹھا کے نہیں دے سکتا؟ رب نے تجھے امیر بنایا ہے, تیرے پاس 3 منزلہ مکان ہے, 4 منزلہ مکان ہے, تجھے جائیداد کا مالک تو بن گیا ہے, کیا اسے اٹھا کر کے اپنی جیب سے 1 لاکھ نہیں دے سکتا؟ بہت اچھی بہن سے زکات لے گی, بدلے اپنے رویے. رمضان کے مہینے میں بہن کے دروازے پہ زکات لے کے نہ جا. خدا کی قسم اگر بہن کو زکات دیتے وقت اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے نا, کوئی بچانے والا نہیں ملے گا, کوئی نہیں ملے گا. بہن بہن ہوتی ہے. ہم نے تو یہاں تک دیکھا اکثر, دیکھیے جو ہم بیٹیاں کرتے نا تو ہمیں سامنے والے کا تو پتہ نہیں, لیکن ہم اپنی کوشش یہی کرتے کہ ہماری بیٹی کے دن اچھے گزرے. یہی سوچتا ہے نا ہر باپ, ہر باپ یہی سوچتا ہے. رخصتی پہ دیکھا تم نے باپ کو روتے ہوئے, دیکھا ہوگا, سب نے دیکھا ہوگا. اتنا روتا ہے باپ بیٹی کی رخصتی پہ کہ وہ بیٹی کے جنازے پہ اتنا نہیں روتا. کیوں جانتے ہو؟ اس کے جنازے پہ سب روتا ہے کہ یہ ختم, انتقال ہوا, لیکن رخصتی پہ نہ صبر نہیں ہوتا. ایک خیال رہ رہ کے سب رلاتا ہے, میں نے بیٹی کو چٹنی کھلائی مگر عزت سے کھلائی تھی, میں نے بیٹی کو ایک ہی جوڑی میں کپڑے میں سال گزروایا, لیکن کبھی بیٹی پہ داغ نہیں لگنے دیا. آج پرائے گھر جا رہی ہے, خدا جانے گھی روٹی ملے گی عزت سے ملے گی کہ ذلت سے ملے گی. یہ سوچ کے باپ رو دیتا ہے کل میری بیٹی کا کیسا گزرے گا. یہ میں مزدوری کر کے 150 روپے لاتا تھا, یہ دوڑ کے ایسے آتی تھی جیسے شہزادیاں دوڑ کے آتی ہیں. کل خدا جانے شوہر لاکھ لائے گا تو میری بیٹی کو عزت سے آواز بھی دے گا کہ نہیں دے گا. یہ سوچ کے باپ رویا کرتے ہیں, یہ سوچ کے باپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹی کی زندگی سکھ میں گزرے, لیکن ہوتا کیا ہے کبھی کبھی یہ ہے کہ حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بیٹیاں غربت میں آ جاتی ہیں, بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر نقصانات آپ دیکھیں تو صحیح, جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں, بہن کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے, وہ بھائی کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے بھیا, کہا کیا بات ہے, کہا بیٹی جوان ہو گئی ہے اس لیے آئی تھی, خیال رکھنا, خیال رکھنا. تو جو نکمے بھائی ہوتے ہیں بے غیرت, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں ہاں رشتہ تو بھی ڈھونڈ, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں تیری بہن آئی تھی, غریب ہے یار, تو کیا کہہ رہا ہے, رشتہ ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہے. تو بھائی بڑی بڑے تکلفی سے کہہ دیتا ہے 1 لاکھ دے دیں گے, 2 لاکھ دے دیں گے, کام چل جائے گا. میں کہتا ہوں بے غیرت جیب میں رکھ اپنے 2 لاکھ کو. تیرے دروازے پہ جو بہن آئی تھی یہ رشتہ ڈھونڈنے نہیں آئی تھی, یہ بتانے نہیں آئی تھی کہ اسے رشتہ نہیں مل رہا ہے. رشتہ تو اس کی نظروں میں بھی کہیں تھے, لیکن کوئی 5 لاکھ مانگ رہا تھا, کوئی 8 لاکھ مانگ رہا تھا, کسی نے بلٹ مانگی تھی, کسی نے مرسیڈیز مانگی تھی. وہ اس لیے آئی تھی بھائی تجھے رب نے امیر بنایا ہے, مجھے غریب بنایا ہے, تجھے یاد دلا دوں تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے, میری بیٹی بھی جوان ہے, تو 1 لاکھ 2 لاکھ دے کر کے اسے بھیک نہ دے. اگر انسانیت ہے اس سے کہہ دل تھوڑا نہ کر. اگر تیری بیٹی جوان ہے, بیٹا میرا بھی جوان ہے, پریشان مت ہو, تو پانی کا انتظام کر لے. بیٹے کو دولہا بنا کے میں لا رہا ہوں, خدا کی قسم تم اس طرح سے بہنوں کو راضی کر لو, مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا, کعبے والا بھی راضی ہو. وہی بابا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, پیغام مصطفیٰ, جشن غوث البرا, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا میسج ہے مفتی صاحب. پیار کریں گے انشاءاللہ بہنوں سے, عزت کریں گے ان کی, قدر کریں گے ان کی. بہن بہن اس کا بدل نہیں ملے گا, حق بات, اس کا بدل نہیں ملے گا. ان گھروں میں دیکھو جن میں 8 بیٹے ہیں 1 بھی بیٹی نہیں,
وہ گھر نہیں قبرستان لگتے. ان گھروں میں چلے جاؤ جن میں کوئی نہ ہو, ایک بیٹی رہتی ہو, خدا کی قسم وہ باغ لگتا ہے. اور جانتے ہو اس رشتے کو بہن بیٹی, بڑی بات کہنے لگا ہوں, اللہ کرے سمجھ جائیں اس بات سے کہ بہن بیٹی کتنی اہم ہوتی ہے, کتنی اہم ہوتی ہے. یہ جو 4 بیٹیوں پہ طلاق کا رواج ہے نا, اللہ ایسی مار مارے گا کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. منہ ٹیڑھا نہ کرنا اس کی رحمت پہ, منہ نہ بگاڑنا. ہم تو کھل کے کہتے ہیں یہ بات, جس گھر میں باپ کی میت پڑی ہو اور رونے کی آواز نہ آتی ہو, سمجھ لینا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے. سیدھی سی بات. جس گھر کے اندر باپ کی میت ہو اور رونے کی آواز نہ آئے, سمجھ جانا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے. میں بھی بیٹا ہوں, آپ بھی بیٹے ہیں. میں نسل اور رشتوں کی مخالفت نہیں, بتانا چاہتا ہوں باپ کا انتقال ہو, بیٹا 4 بار جنازہ چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے, لیکن ہم نے بیٹیوں کو 22 گھنٹے باپ کا جنازہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. بیٹھ جاتی ہیں تو بیٹھی رہتی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں. وہی بات زندہ باد. اور ہم بیٹیوں کو مکمل تعلیم اس لیے نہیں دیتے, ایک سیدھا ستانا دیتے, اسے تو پرائے گھر جانا ہے. اور بیٹوں پہ اس لیے 10 لاکھ لگا دیتے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا. میرے بھائی سن اور کان کھول کے سن, بیٹا اگر بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے تو بیٹی آخرت کا سہارا ہوتی ہے. کیا بات. تو بیٹے کو LLB, BOMS, MBBS, IAS, IPS کچھ بھی بنا لے, تیری مرضی ہے. ایک دن یہ نہیں کہے گا یہ میرے باپ کی مزدوری کا کمال ہے. اور بیٹی کو فرمایا عائشہ میری زندگی میں تو نے پردہ کیا, بتا میرے بعد کیسا پردہ کرے گی. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا آقا آپ کے بعد عائشہ ایسا پردہ کر کے دکھائے گی جو دنیا نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا. کیا میرے نبی کو اپنی بیوی پہ بھروسہ نہیں تھا؟ بھروسے کی بات جس کی طہارت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہو, جس کی پاکیزگی کا اعلان قرآن نے کیا ہو, اس سے میرا نبی کہہ رہا ہے پردہ کیسا کرو گی. دنیا جانتی ہے محبوب کا وصال ہوگا, محبوب کا وصال ہوا. آپ کی سہیلی ملنے کے لیے آپ سے تشریف لائی. بہت غور سے سننا, حضرت عائشہ صدیقہ کی سہیلی آپ سے ملنے کے لیے آئی, اور جب ملنے آئی نا تو دروازہ کھٹکھٹایا, عائشہ اندر آ سکتی ہوں؟ آ جائیے. کہتی جب آپ اندر گئی نا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے نا اپنا چہرہ کمرے کی طرف کر رکھا تھا. انہوں نے کہا خیر تو ہے, ادھر چہرہ کیوں؟ کہا میں پردہ کر رہی ہوں, پردہ کر رہی ہوں. کہا کس سے؟ مجھ سے. کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا سورج سے چھننے والی دھوپ سے پردہ کر رہی ہوں. کیا حکم بدل گیا؟ کہا نہیں. شریعت بدل گئی ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر یہ پردہ کیسا؟ کہا میں نے محبوب سے وعدہ لیا تھا ایسا پردہ کروں گی جو نہ کسی نے کیا ہوگا نہ کسی نے سنا ہوگا. کہا دھوپ سے کیسا پردہ؟ کہا یہ دھوپ اس سورج سے آ رہی ہے جس سورج پہ شاید مردوں کی نظریں بھی پڑتی ہوگی. آپ بات کرتے ہو اپنی بیٹی کی, اپنی بیوی کی بات کرتے ہو. اس طرح سے نسلیں بچائی جاتی ہیں. میرے نبی نے صرف کہا نہیں کر کے بھی دکھایا. جا میرے بھائی, اگر عزت بچانی ہے نا نسلوں کی تو بند کر دو ٹیوشن, بند کر دو آن لائن تعلیمیں. یہ LLB کی ڈگری تو لے کر کے آئے گی, ساتھ میں عزت لٹوا کے آئے گی. تیری بیٹی شریف ہو سکتی ہے لیکن ساتھ میں چلنے والے شریف نہیں ہیں. مت مانگو بہو کے ہاتھ میں IAS IPS کی ڈگری, پوچھ صرف قرآن پڑھا ہے کہ نہیں. ہمیں تو وہ کتاب سنا دے جو کتاب خاتون جنت نے اپنے بابا سے پڑھی تھی. ایسی بہو لے کے آؤ, خدا کی قسم قدم اس کے آئیں گے کرم خدا کا ہونا شروع ہو جائے گا. عقل مند وہ نہیں ہے جس نے بیٹیاں IAS بنائی ہیں, عقل مند وہ ہے جس نے بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرا بنائی ہیں. آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیے,
تعلیم دیجیے تاکہ دشمنوں کی فکر اور رائے کا سد باب کیا جا سکے، ان کی کوششوں کو انہی کے اوپر پلٹ دیا جائے، ان کی چالیں انہی پہ باندھ دی جائے۔ اس لیے لازم ہے ہم مصطفیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، مضبوطی سے تھام لیں، اور اگر پڑھا نہیں ہے تو اپنی اور پھر دنیا کی بچیوں کو کہو آؤ ہم نے کل تمہارے پاس بچی بھیجی تھی، ان کی عزتیں نہیں بچی، تم ہمارے ادارے میں آؤ، خدا کی قسم زندگی بھی بچا کے دکھائیں گے، عزتیں بھی بچا کے دکھائیں گے۔ بہت اچھا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے۔ اسلام نے پڑھنے پہ پابندی نہیں لگائی ہے، اسلام نے تعلیم کے ان طریقوں پہ پابندی لگائی ہے جس طرح سے پڑھایا جائے۔ اللہ ہماری نسلوں میں کنیز فاطمہ زہرا پیدا فرما دے، اللہ حضور کی بیٹی کے صدقے میں ہماری بہنوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے، ہماری بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے۔ اللہ قیامت میں سیدہ کائنات کی جلووں کے سائے تلے ہماری بہن بیٹیوں کو جگہ عطا فرمائے۔ نوجوانوں آپ سے بھی گزارش ہے، شادیاں ہلکی کریں گے انشاءاللہ، ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے انشاءاللہ، نہیں کریں گے، ہاں سسر کے دینے سے بھلا نہیں ہوگا، سسر کے دینے سے بھلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے مانگ رہے ہو جو خود محتاج ہے۔ مانگنا ہے تو پھر اس سے مانگو جس کی دینے کی شان یہ ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ان سے مانگو۔ اور جب وہ دیں گے نا، خدا کی قسم منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ اور وہ دے کے احسان بھی نہیں جتاتے، وہ تو یہ کہتے ہیں، بریلی سے آواز آتی ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، انشاءاللہ کریں گے ایسا ہی، انشاءاللہ مانگیں گے اللہ سے اس کے رسول کے صدقے میں، اور باقی کسی بیٹی کے باپ سے نہیں مانگیں گے۔ نکاح آسان کریں گے انشاءاللہ، بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ، کالج ٹیوشن اسکول کے بہانے سے چھینی جانے والی بیٹیوں کو بچا لو، ورنہ اب سمجھانے کے لیے پھر سے کوئی جبریل نہیں آ گیا، اب کوئی نبی نبوت کے ساتھ نہیں آئے گا، جی یاد رکھیے گا، یعنی کہ اب جو بھی آئے گا صرف امت کا عالم ہی آئے گا۔ میرے نبی نے جب فرمایا تھا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، صحابہ میں باتیں ہوئی، آقا کیا اب فتنے نہیں آئیں گے، گمراہی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ کہا پھر نبی کیوں نہیں آئے گا؟ کہ جو کام پچھلے نبیوں نے کیا ہے اب وہ کام میری امت کے علماء کرتے رہیں گے۔ آپ کی مسجد کے علماء ائمہ، یہ دیندار لوگ، قابل لوگ، ایسے قابل ترین لوگ ہیں، یہ درسگاہ میں بیٹھ جائیں تو ہزاروں لاکھوں بچوں کو یہ مفتی بنا دیں، لیکن یہ آپ کی مسجدوں میں مدارس میں چھوٹے ادارے بڑے اداروں میں موجود ہے تو صرف پیسے کے لیے نہیں۔ میں ان کو جانتا ہوں، زمینی طور پہ بہت مضبوط ہے، خاندانی بندہ ہے، آپ کے 2 4 5 7 ہزار سے گزارے نہیں ہونے، لیکن اگر آپ کے یہاں یہ ہے تو اپنے لیے نہیں، دین کے لیے۔ یہ آپ کے یہاں ہے تو دین کے لیے، یہ علماء خدمت کر رہے ہیں اپنے لیے نہیں، دین کے لیے، ورنہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ تھوک دیں تو پیسہ پیدا کر لیں، لیکن ہمیں وہ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جن کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ حضور کی سیرت اور حضور کا اخلاق زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ یہ جو کہے ان کی بات کو حرف آخر سمجھیں، اس لیے کہ یہ 8 دن آپ کو دیکھنے 7 دن پرکھنے کے بعد جمعے میں کھڑے ہو کے بات کریں گے، آپ کی کمزوری پہ بات کریں گے، آپ کی کمیوں پہ بات کریں گے، آپ کے دشمن نہیں، آپ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی ایک ایک بات کو مضبوطی سے اور سیریسلی لے کر کے عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، اپنے علماء کی عزت کریں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ پہلے خود بچنے کا حکم ہے، پھر گھر والوں کو بچائیے، اس کے بعد محلے میں نکل کے وکالت جھاڑیے، بعد میں محلے میں نکل کے وکالت جھاڑ۔ اپنے بیٹے سنتے نہیں اور امام کو جتنی چاہے بکلے، اس کے بارے میں لٹھیاں چلیں گے، کوٹا جائے گا قبر میں لٹا کے، کوئی آنسو پوچھنے والا